السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے ان کو اپنی اولاد کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان پر شفقت کا معاملہ بھی کرنا چاہیے، رحم کا معاملہ بھی کرنا چاہیے اور ان کی تربیت کا بھی مکمل انتظام کرنا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو صاحب اولاد نہیں ہوتے وہ کتنے مغموم رہتے ہیں، کتنے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی شخص فون کر کے یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ہم حمل کا اسقاط کرا سکتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنا رہا ہے، اولاد کثیر آپ کو دے رہا ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم حمل ساقط کرا سکتے ہیں یا سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اسقاط حمل کے اوپر، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور مکمل مسئلہ وہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت علاج و معالجہ بھی انہوں نے کر لیا ہے، اور علاج و معالجہ بھی کرنا کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، اب اولاد کی نعمت نہیں مل رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ظاہری اسباب کو اختیار کریں، جو اچھے طبیب ہیں ان سے مشورہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں، مجرب دعائیں ہیں۔ یوں تو اولاد دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی صاحب نسبت آدمی یا دنیا کا کوئی بھی شخص اولاد نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف ظاہری اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، اپنا علاج کرا سکتے ہیں، طبیب کے مشورے پر چل سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دعائیں ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، اور دل کی تسلی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امید انسان کی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس امید پر ہم دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ظاہری تمام اسباب کو اختیار کر لیا گیا، زوجین ساتھ میں رہتے ہیں اور طبیب سے بھی مشورہ کر لیا گیا، دعا اور استغفار کا بھی اہتمام ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، تو یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ میاں بیوی دونوں اس دعا کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کے وقت میں دعا کریں، غروب شمس کے وقت دعا کریں، یہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر ہم دعا کا اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور وظائف علماء کرام نے لکھا ہے ربنا اس کے علاوہ اور بھی وظائف علماء کرام نے لکھے ہیں، جیسے لکھا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو ہم پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ سوتے وقت جب ہم بستر پر لیٹ جائیں تو 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔
हर नमाज के बाद पढ़े और सोने के वक्त इस दुआ को 7 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि हमको औलाद की नेमत भी नसीब होगी। और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं, जैसे एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि हम 41 मरतबा सूरे फातिहा पढ़े, दिन में या रात में किसी भी वक्त 41 मरतबा 41 मरतबा सूरे फातिहा पढ़े। सूरे फातिहा के शुरू में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और सूरे फातिहा के आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। शुरू में 11 मरतबा दरूद शरीफ, फिर 41 मरतबा सूरे फातिहा, उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ। ये पढ़ने के बाद हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। ये हमने 3 वजीफे, 3 अमल औलाद की नेमत के हुसूल के लिए बताए हैं। तीनों अमल को हम एक साथ इख्तियार कर सकते हैं, एक एक अमल को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जहन के अंदर ये बात रहे कि औलाद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। औलाद का देना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। कोई पीर, कोई बुजुर्ग औलाद नहीं दे सकता है। ये सोचकर, और अगर औलाद हमको नहीं मिली तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहे, तौबा इस्तिगफार का एहतिमाम करें। जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन वज़ाइफ और ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार कर लेने चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मुरादों को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।